بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فقہ الحلال کورس کا یہ دوسری مہینے کا جو ہے ایک ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور بنیادی طور پر آج ہماری کلاس ہے کلاس نمبر 17۔ جو بحث پیچھے سے پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے وہ تھے کہ مشکوک اجزاء یا انگریڈینٹس جو آج کل بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو ان میں سے ہم جو مشکوک تھے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا خلاصہ وغیرہ پڑھتے آ رہے تھے۔ جو بہت اہم ہے تو اس کے متعلق کچھ مزید تفصیل، اور جو زیادہ اہم نہیں ہے تو اس کے بارے میں خلاصہ۔ تو یہ 4 اقسام میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ جو سب سے پہلی قسم تھی انگریڈینٹس کی، وہ تھی کہ جو جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جانوروں سے جو حاصل کیے جاتے ہیں اس میں نمبر 9 تھا ڈواٹینم، یا اس کو ڈیوڈینم کا لفظ بھی اس کے تلفظ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انگریڈینٹس ہے جو حلال اور حرام دونوں جانور سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گائے سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، خنزیر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر ان کے معدے اور جو آنتیں ہوتی ہیں، انتڑیاں، وہاں سے اس کو بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کا استعمال وٹامن کی گولیوں میں ہوتا ہے، اور چونکہ جو ہے اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ خنزیر اور گائیں دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں حلال حرام دونوں کا شبہ ہے، تو اس لیے یہ جو انگریڈینٹس ہے اس کو مشکوک اور مشبوہ اجزاء میں سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کون سے سورس سے حاصل کیا گیا ہے، گائے سے یا خنزیر سے۔ البتہ اس کے متبادل طور پر جو اگر کسی فیکٹری وغیرہ کے بارے میں اس طرح معلومات ہو جائے اور وہ متبادل چاہے، تو اس کے لیے نباتاتی الگ سے وٹامنز موجود ہے، بلکہ مصنوعی وٹامنز بھی موجود ہے کیمیکل سے بنائے ہوئے، تو ان کو بھی اس کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو۔ نمبر 10 والا جو ہے اس کو کہتے ہیں لارڈ۔ لارڈ جو ہے اس کے بارے میں عمومی طور پر جو ماہرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف خنزیر کے پیٹ سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، کسی اور جانور سے یہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو جب خنزیر کے پیٹ سے حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے حکم کے بارے میں کنفرم یہی حکم ہوگا کہ بھائی جو ہے اس کا استعمال کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ناجائز ہوگا، اور جو ایکسٹرنل یوز والی چیزیں ہیں اس میں بھی ناجائز ہوگا۔ اس کا استعمال بھی دونوں طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، صابن، کریم اور کاسمیٹکس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس میں انقلابی ماہیت والی بات بھی نہیں پائی جاتی، تو اس لیے عمومی طور پر علماء ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جہاں پر لارڈ کا انگریڈینٹس کسی چیز پر موجود ہو، لکھا ہوا ہو۔ اس کے متبادل طور پر جو ہے نباتاتی روغنیات، یعنی علماء نے تحقیق کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ جہاں جن مقاصد کے لیے لارڈ کو یوز کیا جاتا ہے، وہاں نباتات سے حاصل شدہ روغنیات کو استعمال کر کے وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 11 پہ ہے، اس کو کہتے ہیں پلاسینٹا، ٹھیک ہے، یہ ہے پلاسینٹا۔ یہ عمومی طور پر جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کے بچہ دانی سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب وہ جانور حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ بکری وغیرہ جو اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے تو اس کے بچہ دانی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو، اور جو ہے کسی حرام جانور سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کا حکم بھی مشبوہ اور مشکوک انگریڈینٹس میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ کریموں اور شیمپو وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس کے استعمال کا حکم یہی ہوگا کہ اگر خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں سے حاصل کیا گیا ہے تو وہاں پر وہی اصول لاگو ہوں گے جو ہم نے پڑھے ہیں، کہ اگر وہ جانور حلال ہے اور وہ جانور جو ہے وہ حلال جانور ہے، اس کو ذبح بھی کیا ہے تو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل یوز دونوں جائز ہوگا، اور اگر وہ ایسا جانور ہے جو حرام ہے لیکن اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، پھر بھی کریم اور شیمپو میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاک ہوگا، لیکن اندرونی استعمال ممنوع ہوگا۔ لیکن
اگر وہ مردار سے حاصل کیا جائے، جیسے کہ عمومی طور پر باہر ممالک سے جو چیزیں آتی ہے، تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے، ان کا ایکسٹرنل یوز بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ پر علماء لکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے، جس ایک سمندری پودا ہے، سمندر میں پایا جاتا ہے، کلپ جو ہے اس کی جگہ اس مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا۔ اچھا، نمبر 12 پہ ہے اسٹروجن۔ اسٹروجن جو ہے یہ عمومی طور پر 2-3 قسم کے جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں تو صرف گھوڑے کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ یہ اسٹروجن جو ہوتا ہے یہ گائے کی بچہ دانی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور حاملہ گھوڑی کی ہارمون مطلب پیشاب سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، دونوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائے، اسی وجہ سے اس کو مشکوک میں شمار کیا جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک، کیونکہ گائے کے اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے تو حلال ہو جائے گا، ورنہ تو اگر گھوڑی کے پیشاب سے حاصل کیا جائے گا پھر تو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں یوز ناجائز ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی مشبوہ اور مشکوک اشیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عمومی طور پر جو زچگی کے لیے بنائی جانے والی گولیوں میں استعمال ہوتا ہے، کریم میں، لوشن میں، خوشبو وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی جگہ پر جو ہے نباتات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض نباتات ایسے ہیں جو ملنے لگی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے کچھ یہ جو جتنے بھی متبادل ہر چیز کا جو ذکر کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں جو چیزیں بنائی جاتی ہے اور جن کا باقاعدہ حلال سرٹیفائیڈ آڈٹ ہو چکا ہو، تو علماء نے ان کو باقاعدہ بتایا ہے، خصوصاً حلال فاؤنڈیشن والوں نے ان کو طریقہ کار بتا کر انہوں نے متبادل پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے عمومی طور پر پاکستان میں۔ اور جن کا حلال سرٹیفیکیشن کا آڈٹ وغیرہ مکمل نہیں ہوا، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، تو ممکن ہے وہ ابھی تک بھی اسی کو استعمال کرتے آ رہے ہوں۔ اچھا، نمبر 13 پہ جو ہے گلیسرین ہے۔ یہ تو تقریباً آپ سب جانتے ہیں کہ گلیسرین کیا چیز ہے۔ تو اس کا جو ہے عمومی طور پر یہ جانوروں کی چربی، یعنی 3 قسم کی چیزوں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی چربی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، پودوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پیٹرولیم وغیرہ سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو پودوں سے حاصل کیا جائے یا پیٹرولیم سے حاصل کیا جائے تو پھر تو اس کو کھانے پینے کی اشیاء میں اور ایکسٹرنل یوز دونوں جائز ہوں گے، لیکن اگر اس کو جانور کی چربی سے حاصل کیا جائے تو اس میں پھر شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی پتہ نہیں وہ جانور کیسا ہوگا، حلال ہے، حرام ہے، شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا ناپاک ہے، مردار ہے۔ تو اس وجہ سے گلیسرین کو بھی جو ہے مشکوک اور مشبوہ چیزوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو آج کل عمومی طور پر جو الگ سے گلیسرین ملتے ہیں، اور عمومی طور پر جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ عمومی طور پر پیٹرولیم سے بنائے جاتے ہیں۔ جو جانوروں کی چربی سے جو حاصل کیا جاتا ہے جو گلیسرین، وہ عمومی طور پر کسی اور چیز میں محلول کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے، جس میں کسی چیز کو حل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، صابن وغیرہ میں یا دیگر چیزوں میں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں، کریم میں، لوشن میں، کیپسول وغیرہ میں، تو کھانسی کی دوا میں، ان چیزوں میں اس کو حاصل کیا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پاؤں یا ہاتھ چہروں پر لگاتے ہیں ان کو عمومی طور پر اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ عمومی طور پر مصنوعی ہوتا ہے یا پودوں اور پیٹرولیم سے بنایا جاتا ہے۔ جانوروں کی چربی والا جو ہوتا ہے اگر وہی ہو، کنفرم طور پہ معلوم ہو جائے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ احتیاط یہی ہے کہ بچا جائے اس سے، کیونکہ اس میں شک ہے نا، ممکن ہے مردار کی چربی ہو، تو مردار کی چربی تو ناپاک ہے، اس کو ایکسٹرنل یوز بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے۔ اچھا جی، یہ تھی پہلی قسم کی مشکوک اور اشیاء، ڈاؤٹ فل انگریڈینٹس، جس کا تعلق جو ہے کس چیز کے ساتھ تھا؟ جانوروں سے حاصل شدہ۔ جہاں تک نشہ آور ہے تو اس میں سب سے زیادہ مشہور چیز ہے وہ الکوہل ہے، اور الکوہل کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کے علم میں ہوگا اس کے بارے میں ہم مکمل تفصیل
پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ تر الکوہل جو ہے وہ سائنتھیٹک ہوتے ہیں اور جو ہے کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں، تو اور اس کی علماء نے تقریباً اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے۔ ہاں، کھجور اور انگور کا جو الکوہل ہوگا تو اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور اسی طرح ایکسٹرنل یوز میں اس کو منع کیا جائے گا، لیکن اس کا زیادہ تر اس کا وہ نہیں ہوتا استعمال۔ بہرحال پرفیوم وغیرہ میں اور ان چیزوں میں جو یوز ہوتا ہے وہ عمومی طور پر کیمیکل سے یا سائنتھیٹک جو الکوہل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کی علماء نے اجازت دی ہے، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خلاصہ اس کا ذہن میں آپ رکھیے گا۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے نجاستوں سے ماخوذات، یعنی وہ انگریڈینٹس جن کو ناپاک چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں ناپاک ہے، ناپاک ہونے کی بنیاد پر وہ جب وہ ناپاک ہوگی تو وہ حلال بھی نہیں ہے اور اس کا ایکسٹرنل یوز بھی منع ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تقریباً یہ 4 چیزیں ہیں: کاربامائڈ یا یوریا ہے، اور اسی طرح سسٹین یا سسٹائن خون بلڈ ہے، اور البیومن۔ اس میں جو سب سے پہلے والی چیز ہے کاربامائڈ یا جو یوریا، یہ عمومی طور پر پیشاب سے یا جسم کی جو دیگر ناپاک رطوبتیں ہوتی ہیں نا اس سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر چونکہ پیشاب جانور کا ہو یا انسان کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، چونکہ وہ تو ایک عمومی طور پر، لیکن اس کو عمومی طور پر جانور کے پیشاب سے بنایا جاتا ہے، تو چونکہ ناپاک اور نجس ہے تو اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے جو استعمال ہے وہ کہتے ہیں کہ بالوں کے رنگ میں، شیمپو میں، کریم اور لوشن وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ذرا خیال سے استعمال کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، تو یہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بھی مشکوک چیزوں میں سے ہے، مشکوک نہیں بلکہ یہ تو کنفرم طور پر یہ ناپاک ہے، تو اس لیے۔ اچھا، سسٹین یا سسٹائن، یہ جو ہے پیشاب اور گوڑوں کے بال میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ عمومی طور پر گھوڑے کے بالوں میں، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ گھوڑے کے بالوں میں اور پیشاب سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، تو اگر پیشاب سے ہو تو پھر نجس و ناپاک ہے، اور اگر جو ہے وہ گھوڑے کے بالوں سے ہو تو پھر وہ پاک تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا انٹرنل یوز جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اور اس کا استعمال جو ہے وہ انجیکشن وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اور لوشن وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی مشکوک اشیاء میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، بلڈ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، بلڈ عمومی طور پر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، مختلف مذبح خانوں سے ہر جگہ سے وافر مقدار میں مل جاتا ہے، تو اس کا استعمال بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، فیڈ میں ہوتا ہے، مختلف دواؤں میں ہوتا ہے، تو یہ بھی چونکہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے تو اس کے استعمال بھی منع ہونا چاہیے۔ البتہ فیڈ کے بارے میں علماء کچھ گنجائش دیتے ہیں کہ فیڈ میں اگر اتنا تھوڑا سا خون مل جائے، مطلب خون ملانا تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے ایسا فیڈ خرید لیا اپنے جانوروں کے لیے جس میں خون مکس ہو تو اس کے جانوروں کو کھلانے کی علماء اجازت دیتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو خالص حرام کھلانا تو ممنوع ہے، لیکن جس حرام میں بالکل حرام کم مقدار میں ہو، باقی باجرہ وغیرہ، گندم وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہو، تو ایسے فیڈ کو علماء اجازت دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے نمبر 4 پہ البیومن۔ یہ عمومی طور پر 2-3 چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو بھی مشکوک اشیاء میں شمار کریں گے، اس کو بھی کنفرم طور پر حرام نہیں کہیں گے۔ ایک تو اس کو خون سے حاصل کیا جاتا ہے تو ناپاک بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا، انڈوں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ دودھ سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، سبزی وغیرہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ایک اور چیز ہے، جانوروں کے پٹھوں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جو یہاں مینشن تو نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزوں اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو خون سے حاصل کیا جائے تو ناپاک بھی ہوگا اور حرام بھی، اگر انڈوں سے حاصل کیا جائے تو اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کس چیز کے انڈے ہیں، اور اگر سبزی سے حاصل کیا جائے تو حلال بھی ہوگا اور پاک بھی ہوگا، دودھ سے حاصل کیا جائے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے پھر گدھی کا دودھ ہے یا کس چیز کا دودھ ہے یا حلال جانور کا دودھ ہے، تو اسی بنیاد پر اس کا حکم بھی لاگو ہوگا، تو کنفرم طور پر اس کو حرام نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مشکوک اشیاء میں سے ہے، بچنا بہرحال چاہیے۔ کیک، ٹافیوں اور کاسمیٹکس میں اس کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، انجیکشن میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، عمومی طور پر وہ جو پانی والا انجیکشن ہوتا ہے جس کو یعنی پانی کے طور پر جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم تیسری قسم کی طرف،
جو انسان کے تیسری قسم نہیں بلکہ یہ تو چوتھی قسم ہو جائے گی نا. پہلے تھے جانوروں سے حاصل شدہ، اور دوسری قسم تھی نشہ آور چیزیں. تیسری قسم تھی کہ جو ہاں ابھی تیسری قسم آئے گی نا. ابھی جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نجاستیں، ٹھیک ہے، یہ ناپاک، نشہ آور، پھر ناپاک، تین ہو گئی. یہ چوتھی قسم ہے نا انسانی ماخوذات. اور اس کے بعد پھر آئے گی وہ چیزیں جو مضر صحت ہے. تو تیسری قسم جو انسانی ماخوذات ہے، یعنی انسان کے اجزاء یا انسان کے بدن سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہے، یہ تقریباً یہ دیکھ لیجئے تقریباً 6-7 ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان کے بدن سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، اس کا کسی طریقے سے انسان کے کسی بھی عضو کا استعمال جائز نہیں ہے. جیسے L-سسٹین جو ہے یہ ایک چیز ہے، یہ عمومی طور پر انسانوں کے بالوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی مشکوک اشیاء میں سے شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو خنزیر کے بال، انسانوں کے بال، پھر گائے کے سینگ وغیرہ اور پیٹرول کی مصنوعات وغیرہ سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو چونکہ بعض چیزیں ایسی ہے جس کی اجازت ہے اور بعض چیزیں ایسی ہے جیسے خنزیر اور انسان کے بال، تو خنزیر کے بال تو بھی حرام ہے، انسان کے بال کا استعمال بھی حرام ہے. تو اس لیے یہ بھی مشکوک اشیاء میں آتا ہے. بیکری کی مصنوعات میں، ڈبل روٹی وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہے نا، یہ MRC سیل لائن، اسی طرح فیٹل سیل لائن RA اور DNA، یہ تقریباً 4-5 چیزیں جو ہے یہ سب اس کو ایک سیریز کا نام دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے عمومی طور پر انسان کا جو جنین اور حمل جب گرتا ہے نا، تو اس جنین اور حمل کے پھیپڑوں سے اور دیگر اعضاء سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. جب اسپتالوں میں حمل ضائع ہو جاتا ہے یا اس طرح کچھ مسائل، تو ان چیزوں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ عمومی مختلف چیزوں میں، ہیپاٹائٹس A میں، اور اسی طرح کتے کے جو کتا جب کسی کو کاٹے اور وہاں جو ویکسین لگایا جاتا ہے، اس ویکسین میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو مختلف چیزوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ انسانی جز سے بنایا جاتا ہے تو اس لیے یہ ان سب صورتوں کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. اچھا، یہ بھی جو ہے یہ HEK293 یہ جو چیز ہے، یہ بھی انسان کے جنین تو جانتے ہیں حمل، اس کے گردوں کے خلیوں سے بنایا جاتا ہے. اور بعض مشروبات کے اندر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ذائقے کے طور پر اس کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا، یہ جو آخری چیزیں ہیں یہ ہے مضر صحت. یہ تمام چیزیں مضر صحت ہونے کی بنیاد پر اس پر حکم لگے گا. اور اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مضر صحت کا جو حکم ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائریکٹ موت کا سبب بنے وہ بھی حرام، اور اگر کینسر وینسر کا ایسی چیزوں کا سبب بنے تو وہ بھی حرام، کیونکہ وہ بھی موت ہے. ہاں البتہ چھوٹی موٹی ضرر ہو، تھوڑی بہت تکلیف ہو تو اس کو ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر کسی کے لیے ضرر ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو حرام کہیں گے. کسی کے لیے مضر ہونا جو ہے وہ یقینی نہ ہو، ڈاکٹر کسی دوا میں تجویز وغیرہ کر دے تو پھر تو وہ ضرر نہیں رہے گا نا. تو جب ضرر نہیں رہے گا تو پھر ان کا استعمال کی اجازت ہوگی. یہ الگ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو اس لیے ان تمام جو یہ انگریڈینٹس ہے اس کے بارے میں یہ ایک مشترک بات ذہن میں رکھ لیجئے. BHA اور BHT. BHA جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ایسڈ ہے جو کاسمیٹکس میں، جہاز کے ایندھن وغیرہ میں، ربڑ میں، بجلی کے ٹرانسفارمر کے تیل وغیرہ، یعنی مطلب جو خارجی استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے. کچھ کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ بدن کے ساتھ نہ ہو. تو جہاز وغیرہ کے ایندھن میں اس کا استعمال ہو تو پھر تو مضر صحت نہیں ہوگا، صحت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں البتہ جو ہے اس کا داخلی استعمال کیا جائے گا یا بدن پر، تو پھر اس کے نقصانات آگے ذکر کیے گئے ہیں. BHA بھی کہتے ہیں پریزرویٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور غذائی پیکنگ میں، جانوروں کی خوراک میں اور کاسمیٹکس وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ گردوں اور جگر دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ BHA جو ہے وہ کینسر کا بھی سبب بن سکتا ہے، الرجی وغیرہ، دانتوں کی تکلیف وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا سبب بنتا ہے. بہرحال ڈائریکٹ تو حرام کا حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ یقینی طور پر علم نہ ہو کہ بھئی یہ مضر ہے. اچھا، یہ سوڈیم نائٹریٹ
یہ کھاد میں اور غذا میں بھی شامل ہوتا ہے. تو اگر کھاد میں ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن غذا میں ہو تو چونکہ اس کے سبب ہے کینسر وغیرہ اور آنکھوں میں سرخی، سر کا چکرانا، سر درد وغیرہ، تو اس کے لیے یہ اسباب ہے. تو ان اسباب کی بنیاد پر ہی حکم لگے گا. جہاں پر یقینی طور پر کنفرم ہو کہ مضر ہے وہاں حرام ہونے کا حکم لگائیں گے. جہاں کسی دوائی وغیرہ میں آ جائے تو مضر نہیں ہوگا تو پھر اس کے جواز کی رائے اختیار کی جا سکتی ہے. سوڈیم نائٹریٹ، اس کو E250 بھی کہتے ہیں، گوشت اور مچھلی کے لیے بطور محافظ جو اس کے استعمال ہوتا ہے. مطلب گوشت اور مچھلی چونکہ زیادہ عرصہ رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو وہاں استعمال کر کے جو ہے باقاعدہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک اضافی محافظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. الرجی کا سبب بنتا ہے، جلدی امراض کا، منہ، زبان اور گلے کے سوجن وغیرہ کا، ان تمام چیزوں کا سبب بنتا ہے. تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن جواز اور عدم جواز کا حکم بھی ضرر پر موقوف رہے گا. ٹھیک ہے. اولیسٹرا، یہ بھی ایک مشہور چیز ہے، تیل اور چربی کے متبادل طور پر غذاؤں میں استعمال ہوتا ہے. جو تیل، بلکہ اس سے باقاعدہ تیل بھی بنایا جانے لگا ہے. تو یہ بھی اس کا مختلف اسباب بنتے ہیں، پیٹ کا خراب ہونا، جسم کی جو ہے انسان کو مفید جو بنیادی چربی ہوتی ہے اس سے انسان کو اور وٹامن سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے. یہ آگے والی چیز جو ہے پراپر گیلٹ، یہ بھی ایک صفوف ہے جو عمومی طور پر خشک دودھ میں، ٹافیوں میں، مثالوں میں، چنگم وغیرہ میں، ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کاسمیٹکس وغیرہ میں، مطلب داخلی اور خارجی استعمال دونوں میں ہوتا ہے. بلکہ یہ جو سامنے تصویر لکھی آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، جو بچوں کو ہم یہ چیزیں نہیں دیتے، یہ گولیوں کی شکل کی چیز ہے، اس طرح کھانے پینے کی جو چیز ہوتی ہے یہ بچوں کو ہم لے کر دیتے ہیں. اس میں نے خود بھی اس کو دیکھا ہے، تو یہ اس میں استعمال ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو. اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ نہیں کھلانے چاہیے خصوصاً بچوں کے لیے. بچوں کے لیے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر نقصان دہ ہو تو بڑوں کے لیے بھی ہے، معدے کے امراض میں وغیرہ اور جگر کے امراض کا باعث بن سکتا ہے یہ چیزیں. اچھا، مونوسوڈیم گلومائٹ، اس کو MSG بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں. ذائقہ بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے بھی کینسر وغیرہ کے جیسے وہ ہے. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حمل کے اندر اس کا استعمال نہایت نقصان دہ ہوتا ہے، بچے کے لیے مضر ہوتا ہے. اسی طرح اسپرٹیم یا اسپرٹیم جو ہے ایک مصنوعی مادہ ہے، چینی کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بلکہ چینی سے بہت زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے یہ. اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں سر درد، بلکہ وہی اسباب ہے جو چینی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، سر درد و نیند کی کمی، نظر کے مسائل جو ہے یہ سارے کے سارے، معدے کی خرابی، یہ ساری مرگی وغیرہ کے دورے جو پڑتے ہیں اس کا سبب بنتا ہے. اسی طرح شکرین، یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، چینی کا متبادل ہے، اور یہ تو بہت زیادہ مطلب شوگر اس میں ہوتا ہے، 400 گنا زیادہ چینی سے میٹھا ہوتا ہے. ٹافیوں، مشروبات وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. سر درد اور وہی نقصانات ہے تقریباً جو عمومی طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے سبب بنتے ہیں. بہرحال اچھا، اب جو یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بھی چند اہم پوائنٹس ہے. اس میں سب سے پہلے والی چیز جو ہے وہ ہے شیلاک. شیلاک جو ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ. یہ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی نے کلاس میں سے، آپ میں سے کسی نے مجھے تصویر بھیجی تھی، کوئی دوائی تھی اور اس دوائی کے اندر بالکل صاف لکھا ہوا تھا کہ بھئی اس کے اندر شیلاک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیلاک جو ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے بنیادی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ایک اہم چیز ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے تو اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے. شیلاک جو ہے نا، اگر اس کا انگلش جو اس کے الفاظ ہے وہ میرے خیال میں SHELLAC شیلاک، یا آخر میں ڈبل سی ہے میرے خیال میں. بہرحال یہ ہے شیلاک استعمال ہوتا ہے، شاید یہی ہو یا مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن یہ ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ شیلاک کا مختصر تعارف یہ سمجھ لیجئے نا کہ یہ مختلف ایک قسم کے پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا پودا ہے، اس پودے کے اوپر ایک خاص موسم میں کیڑے چمٹتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کی وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اس پودے کو چوستے رہتے ہیں، اور پھر ان کیڑوں سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جسے سٹک کہتے ہیں.
وہ مادہ جو ہوتا ہے وہ اس درختوں پر ان پودوں پر چمٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں ان کیا نام ہے پودے ہیں، اس پودوں کو جمع کر کے اس کو ابالا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اور بلکہ اس میں عمومی طور پر کیڑے بھی آ جاتے ہیں، کیڑے، اور وہ جو کیڑوں کے ساتھ جو پودے ہوتے ہیں پودے، اور جو کیڑوں سے جو چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے نا سٹک، اور جو گاڑا، اور جو چیز ان سے نکلی ہوتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ گرم کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی گرم کرنے سے جو شیلاک ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور ایک کینوس میں وہ الگ الگ اس کو ٹپکا کر الگ کیا جاتا ہے، اور جو کیڑے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو پودے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مادہ الگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مختلف چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کا استعمال پھلوں کے پیکنگ سے لے کر، یعنی جو مالٹے وغیرہ ایسی چیزوں کے پیکنگ ہوتی ہے وہاں سے لے کر، کسی چیز کی سٹوریج سے لے کر، طبعی روغنیات میں، پھر کاسمیٹکس کی چیزوں میں، ادویات میں، اس کے علاوہ جو گڑی کی سامان ہوتے ہیں اس میں، سائیکل سازی میں، اور گلو میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً یعنی ہر چیز میں اس کا استعمال، اور ہر فیلڈ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور فوڈ ایڈیٹیوز کے اندر اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، وہ ہے E904۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، E904 یہ اس شیلاک کا ای نمبر ہے۔ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہیں شیلاک کا تذکرہ کر لیا جاتا ہے، کہیں E904 کا ذکر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے شیلاک۔ اب شیلاک کے بارے میں کہ شیلاک کے استعمال کا شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں دیکھیں بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس کا تو داخلی اور خارجی دونوں چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اصول تو یہ سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ تو کیڑوں سے نکلی ہوئی ریزش ہے۔ شیلاک کیڑوں سے نکلنے والا ایک مادہ ہے، اور کیڑے خبائث میں سے ہیں۔ جب کیڑے خبائث میں سے ہیں تو لہٰذا اس کا یہ حلال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حلال تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیڑے پاک تو ہے۔ تو جب کیڑے پاک ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کیڑے مکوڑے حشرات الارض پاک ہے، تو جب وہ پاک ہے تو اس کا ایکسٹرنل یوز جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ تو اس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا داخلی استعمال حرام ہونا چاہیے، اور اس کا خارجی استعمال حلال ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم موجودہ معاصر علماء کی آراء کو دیکھتے ہیں تو اس میں علماء کی آراء مختلف ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس کے ایکسٹرنل یوز کے استعمال کی بات ہے، بدن پر خارجی طور پر، یا کسی اسٹوریج میں، یا کسی مالٹو وغیرہ کی پیکنگ میں، یا کسی اور چیز میں، تو اس کی تو اجازت ہے، وہ تو تقریباً سب اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کا انٹرنل یوز ہے، دوائی میں یا کسی اور کھانے پینے کی چیز میں، تو اس سلسلے میں علماء کی دو تین رائے ہے۔ ایک ساؤتھ افریقہ کی جو مشہور ایک حلال انسٹیٹیوشن کا ادارہ ہے نا، سنہا، ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی اس کا داخلی استعمال جائز نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ہی جواب دیا تھا، اور بلکہ ان کا تقریباً یہی رائے ہے ان کی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور رائے بھی ہے، ایک حلال فوڈ گائیڈ سروس کے نام سے، انہوں نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف دیگر کئی علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے، اور انہوں نے شیلاک کے حلال ہونے کی تقریباً 2-3 وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیڑے کی ریزش کی حرمت پر کوئی نص موجود نہیں ہے، واضح نص موجود نہیں ہے کیڑے کی اس پر، بلکہ فقہائے مالکیہ کے ہاں باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ کیڑے کی جو ریزش ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کیڑے کی اس ریزش کو مکھی کی شہد پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ شہد جو ہوتا ہے، ہنی، وہ بھی تو ایک قسم کے کیڑا یا ایک قسم کے اس کا ریزش ہے، تو اس کو اس پر قیاس کر کے اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف جو ہے، جہاں تک یہ والی بات ہے کہ بھئی یہ کیڑوں کی ریزش ہے، اور کیڑے جو ہے وہ خبائث میں سے آتے ہیں، اور خبیث چیزیں ایسی ہے جس سے انسان کو گن آتی ہو، لہٰذا کیڑوں سے بھی گن آتی ہے تو اس کی ریزش سے بھی گن آتی ہوگی، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بھئی اس کا استعمال اتنے زیادہ کیمیکلز کے ساتھ، اور آج کل اتنے زیادہ پروسیجرز کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ دیگر چیزیں اس میں ملائی جاتی ہے، اور اتنا زیادہ استعمال اس کا
ہونے لگا ہے کہ ان 2-3 باتوں کے بعد اب اس سے عمومی طور پر لوگوں کو گن نہیں آتی، کیونکہ جو چیز انسان استعمال کرتا ہے وہ جو ہے ریزش یہ ریش نہیں، ریزش کا مطلب ہوتا ہے کیڑے سے نکلنے والا مادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان جب انسان کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو یہ اس میں مکس ہو چکا ہوتا ہے، کیپسول وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، گولی کی شکل میں ہوتا ہے، کسی اور چیز کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو گن نہیں آتا. تو جب گن نہیں آتا تو اس کو پھر حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایسی وجوہات ہے جس کی بنا پر ان حضرات نے اس کو جائز قرار دیا. اچھا، یہ جو دوسرے نمبر کی چیز ہے کوچنیل کیڑا، اس کے بارے میں ہم کچھ تعارف پیچھے پڑھ چکے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کارمینک ایسڈ بھی کہتے ہیں اس کو، کارمینک ایسڈ. اور یہ جو ہے اس کا ای نمبر جو ہے E120 ہے، E120. اور اس کے بارے میں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی اس کا خارجی استعمال تو جائز ہے، کیونکہ یہ کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور کیڑے پاک ہے، تو جب پاک ہے تو اس کا خارجی استعمال اس کا جائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس کا داخلی استعمال کی بات ہے تو جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اکثر علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہی وجوہات یہی بیان کی ہے کہ یہ خبیث اشیاء میں سے ہیں تو اس کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے اس کو پاک قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، حلال. وہ کہتے ہیں وہی وجوہات ہے جو ابھی ہم نے شیلاک کے اندر پڑھا کہ بھئی جس طرح وہ کیڑے کا ایک ریزش ہے تو یہ بھی ایک قسم کا کیڑے کا ریزش تو نہیں ہے، کیڑے ہی کو باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے، کیڑے سے نکالا جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک تو اس کا استعمال بہت زیادہ کم ہوتا ہے چیزوں میں، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ القلیل کالمعدوم، تو بہت کم ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کا جواز ہونا چاہیے. اور دوسری طرف اس سے عمومی طور پر گن بھی نہیں آتی لوگوں کو، تو اس بنیاد پر بھی اس کا، تو اس لیے جہاں یہ احتیاط کوئی کرے تو بہتر ہے، ورنہ اگر کسی نے استعمال کر لیا تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. تو اس لیے اس کو گنجائش دینی چاہیے، موجودہ حالات میں تو ضرور اس کی گنجائش دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً پہلے 2 نکات ہو گئے. باقی انشاءاللہ یہ 3، 4، 5 اور 6 ان دونوں کو انشاءاللہ کل کی کلاس میں